یہ کلام اللہ ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ کتاب القرآن ہے، الحق ہے۔ قرآن کا پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا یہ اہل ایمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے واسطے سے یہ حکم تمام اہل ایمان کو عطا فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیں اور قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ، قرآن کی تلاوت سے تمہارے قلب و نظر کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، انہیں قرآن رحمان نے سکھایا ہے، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن صحابہ کو سکھاتے ہیں۔ والحکمہ، اور اس قرآن کی وہ حکمت پروردگار عالم کا منشا جو حضور علیہ السلام کی سنت کی صورت میں موجود ہے، فرمایا وہ اس قرآن کی منشا و مراد بھی تمہیں تعلیم فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی تعلیم قرآن کا ذکر کرنے کے بعد حکمت اور تلاوت کتاب کا ذکر فرمانے کے بعد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے حبیب تمہیں ایسا علم بھی سکھاتے ہیں جو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ یہ وہ علم ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنی نگاہ ناز سے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے یہ علم صحابہ کرام کو تعلیم کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سالم مولا ابو حذیفہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ قراءت کا علم تابعین کو منتقل کیا، تابعین سے اتباع تابعین میں منتقل ہوا، اور آج یہ علم منتقل ہوتے ہوتے آپ کے اساتذہ تک پہنچا ہے۔ تو گویا کہ یہ سند ان اساتذہ سے براہ راست حضور علیہ السلام تک اور آقا علیہ السلام سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچتی۔ قرآن ایک مسحور کن کلام ہے، اور جو ذرا برابر عربی زبان کی حس رکھتا ہے وہ یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ قریش جب لوگوں کو حضور علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے تو انہیں معلوم تھا کہ اگر کبھی کسی کے قلب و ذہن تک سماعت کے ذریعے حضور علیہ السلام کی قراءت دل میں داخل ہو گئی تو اسلام کا شدید ترین دشمن بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ یاد ہے تو ذرا توجہ کیجئے کہ جب فاروق اعظم مسلمان نہیں ہوئے، اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب کے گھر حاضر ہوئے۔ ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، اور اسلام کے اس بالکل ابتدائی دور میں اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام نے قرآن کی کتابت کا بھی اہتمام فرمایا اور قاریوں کو مقرر فرمایا جو گھروں میں جا کر قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیا کرتے تھے۔ اس خدمت کو کبھی معمولی خیال نہ کیجیے گا۔ اگر کوئی قاری کسی کے گھر جا کر قرآن پڑھاتا ہے تو والدین کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ چھپ کر قرآن پڑھا رہے ہیں، حضرت عمر نے دستک دی، قرآن کی تلاوت کو سن لیا، اپنی بہن کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ جب بہن کی استقامت دیکھی فاروق اعظم اتنے جری پہلوان تھے کہ بغیر زین کے بھاگتے ہوئے گھوڑے پر اچھل کر سوار ہو جاتے تھے، اتنے طاقتور انسان تھے۔ جب مار مار کر بہن کو تھک گئے اور بہن کی استقامت نے دل کو پگھلا دیا
تو فرمانے لگے کہ مجھے بھی وہ قرآن دکھاؤ جس کی تم تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہی تھی۔ آپ کی بہن سورۃ الواقعہ نازل ہو چکی تھی، آپ کی بہن آپ سے کہتی ہیں کہ قم فإنک نجس، آپ کھڑے ہو جائیں، غسل کریں، آپ ناپاک ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کا حکم ہے کہ اس کتاب کو کوئی ہاتھ نہ لگائے مگر وہ جو صرف پاک ہو۔ حضرت امام دارقطنی اور دیگر محدثین نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم نے غسل کیا، اب جوں قرآن کی تلاوت کرتے گئے توں ایمان کا نور دل میں داخل ہوتا گیا اور زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ بیعت عقبہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف پہلا معلم قرآن بنا کر بھیجا، اور یہ مصعب بن عمیر وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزرے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر صرف تہبند کے طور پر ایک ٹاٹ بندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا کہ لوگوں، یہ مصعب بن عمیر وہ ہے کہ ایمان لانے سے قبل پورے مکہ میں اس سے زیادہ خوبصورت زلفوں والا، اس سے زیادہ حسن و جمال والا، اور اس سے زیادہ معطر اور اس سے زیادہ خوبصورت اور مہنگے لباس کے پہننے والا کوئی نوجوان نہ تھا۔ فرمایا کہ جب مکہ میں یہ مجھ پر ایمان لے آیا تو اس کے اہل خانہ نے سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ جسم کے کپڑے بھی چھین لیے۔ فرمایا کہ اس نے اپنا سب کچھ میرے نام پر قربان کر دیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر، اور آپ کبھی شہداء احد کے پاس جائیں تو وہاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس ہے، اور حضور نے شان یہ بیان فرمائی کہ قیامت تک اگر کوئی ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کرے گا تو شہداء احد قیامت تک اسے جواب دیتے رہیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ آئے، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر قیام کیا، خزرج کے قبیلے سے تعلق تھا۔ ایک دن یہ دونوں صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور قبیلہ بنو عبد الاشہل کی طرف چلنا شروع کیا۔ اس قبیلے کے سرداروں میں دو بڑے نام ہیں، ایک اسید بن حدیر جو بعد میں قرہ کے سردار بنے رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب سعد بن معاذ نے ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اسید بن حدیر سے فرمایا، کہا کہ آپ جائیں اور ان دونوں کو منع کر دیں کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کے ذہن خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنا بھالا کندھے پر رکھا، اور جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر سخت لہجے میں بات کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ کر صرف میرا پیغام سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، بندوں نے جیسے اللہ کی قدر کا حق تھا اس طرح قدر نہیں کی۔ آج مسلمان ذلت، رسوائی، محتاجی اور مسکنت کا شکار اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی وہ عزت اور قدر نہیں کی کہ جس کا حق پروردگار عالم نے ہم پر لازم فرمایا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج دشمنان اسلام کی یہ جرت ہو گئی کہ وہ کبھی نعوذ باللہ ایوری بڈی ڈرا محمد ڈے مناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور کبھی ایوری بڈی برن دا قرآن ڈے منا کر قرآن مجید کو سر عام جلا دیتے ہیں۔ وہ کتاب ہدایت جسے اللہ نے تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اس کلام الہی کو دشمن جلا کر یہ گمان کر رہے ہیں کہ شاید یہ کلام لوگوں کے سینوں سے مٹ جائے گا، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے رہے گا، یہ کلام کبھی مٹایا نہ جا سکے گا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے
جب قرآن کی تلاوت کا آغاز فرمایا تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ حضرت سعد بن معاذ نے سختی کی تو اشارے سے کہا کہ اگر کچھ وقت عنایت فرمائیں تو مصعب بن عمیر کی تلاوت سن لیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی تلاوت شروع کی، حضرت سعد بن معاذ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ پھر آپ اپنے قبیلے بنو عبد الاشہر تشریف لائے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والے اس کلام کی برکت سے حضرت سعد بن معاذ کا پورا قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی وہ برکات ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ کتاب القرآن ہے، الحق ہے، البشرا، تذکرہ، مفصل، الذکر، عزیز، شفاء، ذکرہ، نور، کتاب منیر، قرآن عربی، القرآن العظیم، قول فصل، نذیر للعالمین، احسن الحدیث، صحیفۃ مطہرہ، الذکر الحکیم، قرآن مبین، مبشر، الکتاب، الہدی، الفرقان، مصدق، رحمت، البیان، موعظۃ، برہان، مبارک، بینۃ، قرآن مجید، قرآن کریم، الکتاب الحکیم، الکتاب المبین، کلام اللہ، کتاب عزیز، ذکر مبارک، قرآن عجیب۔ یہ اللہ کا ایسا کلام ہے جب اس کی کوئی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کا کلام ان تمام تر صفات کے ساتھ بندے کے سینے کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے۔ بندے کا سینہ اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ ہمیں قرآن کی قراءت کا حکم ہے، اور بڑی قابل توجہ بات ہے کہ یہ قراء اعظام، یہ طلباء دین کے ایک ایسے حکم پر عمل پیرا ہیں جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور نزول قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اللہ کا پہلا حکم ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ اللہ کا پہلا حکم ہے جو اس نے قرآن میں نازل فرمایا۔ تو فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو یہ قراء حضرات جو آسانی ہوتی ہے یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں جیسے قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہ جو آپ تجوید سے قرآن پڑھتے ہیں، علم قراءت کو سیکھتے ہیں، آپ مخارج کے ساتھ قرآن کی قراءت کرنے کے علم کو محفوظ کرنے کے بعد آگے تدریس فرماتے ہیں، اور پھر اس کی تلاوت کا حق یہ بھی ہے کہ انسان اس قرآن کے ہر حکم پر عمل کرے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام جہاں ہماری شفاعت کروا رہے ہوں وہاں اللہ کی بارگاہ میں یہ بات بھی پیش ہو جائے کہ اے رب کریم، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن کی تلاوت کا یہ حق ہے کہ جہاں اس قرآن کی تلاوت صحیح مخارج اور تجوید کے ساتھ ادا کی جائے، اسی طرح اس قرآن پر عمل کرتے ہوئے، اس کا عملی اور اجتماعی زندگی میں نفاذ کرتے ہوئے، اس قرآن کے نور کو اپنے قلب و ذہن میں ایسا اتارا جائے کہ پھر اس کا اظہار ہماری زبان سے بھی ہو، ہماری نگاہوں سے بھی ہو، ہماری سماعت سے بھی ہو، ہاتھوں کی گرفت سے بھی ہو، اور اگر ہم کبھی قدم اٹھائیں تو وہ کبھی قرآن کے طریقے کے خلاف نہ ہو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔
فرمایا مجھے حکم دیا گیا، حضور فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، خود کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دینا، سپرد کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ اور آگے فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا یہ فرض ہے۔ قرآن کا پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا یہ اہل ایمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے واسطے سے یہ حکم تمام اہل ایمان کو عطا فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیں اور قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ بنی اسرائیل سے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ نیکی کی دعوت دینا اور اپنے آپ کو بھول جانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس پہاڑوں کی مانند اعمال کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، لیکن اچانک ان کے اعمال ہباء منثورا، ریت کے ذروں کی طرح ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو سب کے سامنے محفل اور مجلس اور انجمن میں لوگوں کو حرام سے روکتے ہوں گے، لیکن خود تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہوں گے۔ تو فرمایا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور کیفیت یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ افلا تعقلون، تو فرمایا کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا تقاضا یہ ہے، اس قرآن کی تلاوت کا ادب یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کی زیبائش اور آرائش پر توجہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو ہمارے اس قرآن کے تلاوت کے نور کو ہم سے زائل فرما دے۔ ایک بہت بڑے قاری ہیں، بہت بڑا نام، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے قاری۔ اور عجیب و غریب بات ہے، یہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، مقری بھی ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے والے بھی ہیں، اور انہیں صاحب السواک کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی مسواک کا اہتمام حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے۔ انہیں صاحب الوسادہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے تکیہ رکھا کرتے تھے۔ انہیں صاحب النالین کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام تشریف لاتے تو یہ نالین شریفین کو اٹھا کر اپنی آستینوں میں چھپا لیا کرتے تھے، کہیں رکھا نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور صحابی یہ شرف حاصل کر لے، آستینوں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ انہیں صاحب السواد کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں پردے میں بھی کسی سے سرگوشی کر رہا ہوں تو اے عبداللہ بن مسعود تمہیں اجازت ہے کہ تم ہمارا حجاب اٹھا کر ہم سے بات کر سکتے ہو۔ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہاں تک کہ میں خود تمہیں منع کروں۔ وہ جلیل القدر شخصیت فرماتے ہیں کہ میں ایک لڑکا، ایک نوجوان عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا، تو ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے ساتھ افضل البشر بعد الانبیاء حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کسی کی شقاوت کو سعادت سے تبدیل فرماتا ہے، کسی پر اپنا فضل اور احسان فرماتا ہے، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ اس پر محمد الرسول اللہ کی نگاہ ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور علیہ السلام کا عمل تزکیہ قیامت تک کبھی منقطع نہیں ہوگا۔
اگر آج بھی کوئی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف اپنا رخ کر لے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ظاہری وصال کے بعد آج بھی اپنی امت کا اسی طرح تزکیہ فرما سکتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یا غلام هل معک من لبن، کیا آپ کے پاس دودھ ہے جو آپ ہمیں پیش کر سکیں؟ تو آپ نے عرض کی کہ جی ہاں، لیکن میں امانت دار ہوں، میں امانت دار ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ایسی بکری ہے جس کو دودھ نہ آتا ہو؟ تو انہوں نے ایک بکری آگے کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بکری کو دیکھا تو حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کے تھنوں پر دست مبارک پھیرا اور اللہ تبارک و تعالی سے قرآن پڑھ کر دعا فرمائی۔ اسی وقت جس بکری کے دودھ نہ تھا اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ صدیق اکبر نے اس بکری کا دودھ نکالا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی نوش فرمایا، صدیق اکبر نے بھی پیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے بکری کے تھنوں کو حکم دیا کہ اقلس، سکڑ جاؤ۔ وہ دودھ کے تھن دوبارہ اسی طرح سے ہو گئے، دوبارہ سکڑ گئے۔ اب جب عبداللہ بن مسعود نے یہ دیکھا تو گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عرض کیا؟ بآواز بلند بولیں، یا رسول اللہ علمنی من هذا الکلام من هذا القرآن، یہ جو آپ نے تلاوت کیا یہ کلام مجھے بھی سکھا دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور فرمایا انک غلام معلم، فرمایا اے عبداللہ تم اب ایسے نوجوان ہو جسے اللہ کی جناب سے قرآن سکھایا جائے گا۔ اور پھر عالم یہ ہوا کہ سب کچھ چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم کوئی قرآن کی صورت اور آیت ایسی نہیں ہے کہ جو ہی وہ نازل ہوتی میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس قرآن کی تلاوت اور اس کا علم مجھے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ پھر کیفیت کیا ہوئی؟ محدثین فرماتے ہیں کہ کانا اول من جہر بالقرآن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر مکہ میں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نے جہرن کھڑے ہو کر قرآن کی سب کے سامنے تلاوت فرمائی ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان بات چیت ہو رہی تو ایک صحابی نے کہا کہ یہ قریش ہمیں قرآن سنانے نہیں دیتے، کیا ہی بات ہو جائے کہ ہم میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور بالجہر بلند آواز سے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ حرم میں کھڑے ہو کر میں قرآن کی تلاوت بالجہر کروں گا۔ صحابہ نے کہا کہ ہم تو تمہارے بارے میں بہت ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کفار تمہیں نقصان پہنچائیں، زد و کوب کریں۔ تو فرمایا کہ نہیں، آپ کھڑے ہو گئے اور ضحیٰ کے وقت پر جب ظہر کی نماز کا وقت قریب تھا، حدیث کے لفظ ہیں کہ آپ مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے اور تلاوت شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پوری سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت تلاوت کرنے کا مطلب کیا ہے۔ آج یہ اساتذہ موجود ہیں، ہمارے پاس مساجد ہیں، مدارس ہیں، ہمیں قرآن کا علم سیکھنے اور پڑھانے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خدمات کا صدقہ ہے جنہوں نے اول دور میں تکالیف اٹھائیں کہ آج ہم قرآن کی تلاوت بآسانی کر رہے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو وہاں قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔
انہوں نے کہا یہ ابن ام عبد یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ پھر کہا یہ وہی کلام ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ فِي وَجْهِهِ، ان کفار نے آپ کے چہرہ مبارک پر گھوسے، لاتے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو اس قدر تکلیف پہنچائی کہ آپ کو مارتے مارتے زمین پر گرا دیا، اور عبداللہ بن مسعود کی شان پر قربان جائیں کہ جب تک ان کے جسم میں جان رہی بے ہوش نہ ہوئے وہ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے رہے، سورہ رحمان کی تلاوت کرتے رہے۔ اور پھر کیفیت یہ ہوئی کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو فرمایا اگر صحابہ کہیں تو میں اگلے دن پھر اللہ کے کلام کی تلاوت مقام ابراہیم پر جا کر کروں، اور ان کافروں سے زیادہ اب میرے نزدیک کوئی ہلکا نہیں ہے۔ اور پھر اس خدمت کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ اقرأ علی سورۃ النساء، کہ اے عبداللہ بن مسعود آپ مجھ پر سورہ نساء کی تلاوت کیجئے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو خود قرآن نازل ہوا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود انی احب ان اسمعہ من غیری، فرمایا میں یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب میں نے تلاوت شروع کی، جب میں اس آیت پر پہنچا کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ایک اور بڑے قاری حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں منقول ہے کہ رات کے کسی پہر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے۔ امام مسلم، بخاری اور دیگر محدثین نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہے تھے، وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ، اور آپ کا گھوڑا آپ کے قریب بندھا ہوا تھا۔ آپ نے جب سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے کرتے جب تلاوت کو جاری رکھا تو دیکھا کہ آپ کے گھوڑے پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، آپ کا گھوڑا اچھلنے لگا۔ آپ نے تلاوت کو روکا تو گھوڑے میں بھی سکون آ گیا۔ جب پھر تلاوت شروع کی گھوڑا پھر اچھلنے لگا، اور قریب تھا کہ آپ کا بیٹا جو قریب لیٹا ہوا تھا کہیں وہ گھوڑے کے سموں کے نیچے نہ آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ آسمان سے کچھ چراغ ہیں جو زمین کی طرف نیچے اتر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں صبح کے وقت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پورا ماجرا بیان کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اقرأ یبن حدیر، اقرأ یبن حدیر، اے ابن حذیر تم تلاوت کرتے رہو، تلاوت کرتے رہو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ واقعہ کئی روز تک ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَتَدْرِي مَا ذَاكَ، فرمایا کہ اے اسید بن حضیر کیا تم جانتے ہو کہ یہ آسمان سے زمین پر اترنے والے چراغ کیا ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا مِنْهُمْ، فرمایا اے اسید یہ اللہ کے فرشتے تھے جو آسمان پر زمین پر ہونے والی تمہاری تلاوت کو سن رہے تھے، اور فرمایا اگر تم اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہتے تو یہ فرشتے زمین پر اتر آتے اور صبح ایسی کیفیت ہو جاتی کہ ان فرشتوں کی اللہ کے تمام بندے زیارت کر لیتے اور ان سے مصافحہ کرتے۔ تو یہ کیفیت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کہ وہ کس طرح سے قرآن کے نور سے
نہ صرف اپنے قلب و ذہن کو منور کرتے تھے بلکہ پروردگار عالم اس نور سے تمام بندگان خدا کے دلوں کو بھی منور فرما دیا کرتا تھا۔ جب ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، ابھی رضی اللہ تعالی عنہ کا تاج آپ کے سر پر نہیں سجا تھا، ابو جہل، ہشام اور اخنس یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر نعوذ باللہ من ذالک دین کی تبلیغ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے، دن بھر مخالفت کرتے تھے اور رات میں کیفیت یہ تھی کہ چھپ چھپ کر حضور علیہ السلام کی نماز میں تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہاں سے نکلے، الگ الگ رستوں سے جا رہے تھے کہ آپس میں ٹکرا گئے، تو معلوم ہوا کہ دن بھر مخالفت ہے، رات کو چھپ کر قرآن کی تلاوت سن رہے۔ اپنی بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں۔ پیرس میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ عالم اسلام کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، جنہوں نے 7 زبانوں میں نہ صرف گفتگو کی ہے، لکھا ہے، بلکہ انہیں دور جدید میں علوم سیرت کا مجدد کہا جاتا ہے، اور شاید ہی بہت کم لوگ ہوں جو ان کے نام سے واقف ہوں۔ 90 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور پیرس اور فرانس میں اگر آپ لوگوں میں آج اسلام پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو وہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کرسچنس کی طرف سے دنیا میں بائبل کے لاکھوں نسخوں کو جمع کیا گیا، اور ان لاکھوں نسخوں کو جمع کرنے کے بعد یہ تحقیق ہوئی کہ بائبل میں کتنی غلطیاں ہیں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بائبل کے مختلف نسخہ جات میں لاکھوں کی تعداد میں غلطیاں آج بھی موجود ہیں، کیونکہ دنیا کے مختلف لائبریریز سے وہ نسخے جمع کیے گئے، ان کا تقابل کیا گیا۔ پھر ان کو خیال آیا کہ اسی طرح ایک تحقیق قرآن مجید پر بھی کی جائے۔ انہوں نے کئی برس تک دنیا کی تمام لائبریریز سے 40,000 قرآن مجید کے مختلف نسخوں کو جمع کیا، اور کئی برس تک اس پر تحقیق کرتے رہے۔ ڈاکٹر پرتیسل سے جب ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس پروجیکٹ کا ڈائریکٹر تھا جب انہوں نے اس کی پہلی ابتدائی رپورٹ شائع کی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے دنیا کے مختلف کونوں سے قرآن مجید کے 40,000 نسخوں کو جمع کرنے کے بعد اس کی جب تلاوت کی، قراءت کی، تقابل کیا، نسخوں کو آپس میں کمپیریزن تقابل کرتے ہوئے نتائج نکالے، تو نتیجہ یہ ہے کہ 1400 سال سے جیسے قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن آج بھی اسی طرح محفوظ ہے اور اس میں کوئی ایک غلطی بھی موجود نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، آج کی اس مجلس کا یہی پیغام ہے کہ قرآن کی تلاوت کو عام کیا جائے، قرآن کی قراءت کے علم کو سیکھا جائے، اپنے بچوں کو حفظ قرآن کے لیے وقف کیا جائے، اور اس قرآن کے علم کو اپنے قلب و ذہن میں جگہ دی جائے، اور یقینی طور پر وہ محنت جو صحابہ کرام نے کی ہے، وہ محنت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اگر یہ خدمت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا تو یقین جانیں کہ آج مسلمانوں کے تمام تر مسائل کا مداوع اسی بات میں ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔